کافی لوگ امریکہ میں فیک میرج کرتے ہیں۔ امریکہ میں کیا، کینیڈا، یو کے، باہر کے ویسٹرن ملک میں، آسٹریلیا میں وہاں فیک میرج کرتے ہیں۔ کسی کو پیسے دے کے شادی کر لیتے ہیں، کوئی پیپر میرج کر لیتے ہیں، کوئی پکڑا جاتا ہے کوئی نہیں، لیکن امریکہ میں لوگ پکڑے جاتے ہیں۔ یہ کیسے پکڑے جاتے ہیں؟ ان کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ میرج فیک ہے اور یہ میرج جو ہے وہ صحیح ہے؟ میں نے ایک انٹرویو دیکھی وی لاگ پہ، جو خیر میں امیگریشن آفیسر کا نام تو نہیں لے سکتا، وہ ریٹائر ہو گئے، اس سے انٹرویو لے رہے تھے، تو اس نے جو کچھ بتایا میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرتا ہوں۔ اس کے مطابق اگر آپ نے فیک میرج کی ہے تو وہ ایک 3-4 پوائنٹ سے ان کو پتہ چل جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ سے زیادہ ویٹنگ شروع ہو جاتی ہے، جس میں ڈیفینیٹلی پھر آپ پھنس جاتے ہیں۔ انیشیلی جن چیزوں کو وہ چیک کرتے ہیں وہ شروع ہوتا ہے ویٹنگ روم سے، جہاں پہ کپل کو بٹھایا جاتا ہے۔ آپ آ جاتے ہیں، ویٹنگ روم میں بیٹھ جاتے ہیں، آپ کا انتظار کرتے ہیں، لیکن آپ کو علم نہیں ہے کہ اس ویٹنگ روم میں کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ جب امیگریشن کسی کا انٹرویو لیتی ہے اور انٹرویو کے بعد وہ یہ نہیں ہے جس طرح آپ ڈپارٹمنٹ موٹر وہیکل میں ہے، ایک بندہ جو ہے کاؤنٹر سے نکلا تو دوسرے کو آواز آتی ہے آپ آ جاؤ، وہاں پر وہ کم از کم 15-20 منٹ آدھے گھنٹے کے بعد کسی اور کو بلاتے ہیں۔ ان دا مین ٹائم وہ اپنی چیکنگ کرتے ہیں۔ تو جب آپ انٹرویو کے وہ ویٹنگ روم میں بیٹھے ہو، وہ اس وقت سے چیک کر لیتے ہیں۔ اگر اسی وقت نہیں کرتے تو جب وہ کسی کا انٹرویو ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر جو بریک میں آتے ہیں ان کے آدھا گھنٹہ 20 منٹ کا بریک، اس میں وہ چیک کرتے ہیں، کیمرے کو چیک کرتے ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں کہ آپ ویٹنگ روم میں کیسے بیٹھے ہوئے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ نزدیک بیٹھے ہوئے ہیں اور بات چیت کر رہے ہیں، کیا آپ اپنے کوشچنس کو، اس کے آنسر کا جو ہے تو وہ آپ ریہرسل کر رہے ہیں، یا آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ساتھ بھی بیٹھے ہیں، الگ الگ بیٹھے ہیں، اپنے سیلف فوڈ پہ لگے ہوئے ہیں، اور ایک دوسرے کے پرواہ نہیں ہے کہ کون کہاں بیٹھے ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، آرام سے بیٹھے ہوئے کہ جو انٹرویو آئے گا دیکھیں گے، اس کو وہ چیک کرتے ہیں کہ بھئی یہ لوگ کتنے کمفرٹیبل ہیں۔ اور پھر جب آپ کو اندر وہ بلا لیتے ہیں تو وہ پھر نہ صرف آپ کے منہ سے جو جواب ہے اس کو دیکھتے ہیں، بلکہ وہ آپ کی آنکھوں اور آپ کے اسپاؤس کے آنکھوں کو دیکھتے ہیں۔ وہ چیک کرتے ہیں کہ جب ہم نے کویشچن کر دیا تو اسپاؤس کے آنکھوں میں کیسے تاثر آ گیا ہے، اس کے منہ پر، کیونکہ ان سائیکالوجی بھی بڑی پڑھی ہوتی ہے، اور نہ بھی پڑھی ہو تو ان ہزاروں لوگ انٹرویو دیکھتے ہیں، وہ بڑے ماہر ہو جاتے ہیں، ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ دیکھتے ہیں کہ اسپاؤس جو ہے اس کے چہرے پہ کیا تاثرات ہیں جب آپ نے جواب دے دیا، کیا وہ سیٹسفائیڈ ہے یا کہ وہ وریڈ ہے، ٹینشن آ گیا اس پہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دال میں کچھ کالا کالا ہے۔ اور پھر وہ دیکھتے ہیں کہ آپ جواب کیسے دیتے ہیں۔ ہر بات کا جواب دونوں کہتے ہیں ٹھیک ہے، جو بھی کوشچن کیے دونوں کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے، ایسا ہی، ایسے ہے۔ کیونکہ میرج میں اگر حقیقت میرج ہو تو اس میں کبھی بھی جوابات ہمیشہ صحیح نہیں ہوتے۔ اگر میاں بیوی صحیح میاں بیوی ہیں، ان میں گھر میں تکرار بھی ہوتی ہے، اس میں ناراضگی بھی ہوتی ہے، اس میں جو ہے تو لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں، اس میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ایک نہیں مانتا دوسرا مان لیتا ہے۔ تو جب آپ سے انٹرویو میں کوشچن کیا جاتا ہے اور دونوں بندے وہ 100% اگری ہوتے ہیں، اس سے کچھ پتہ چلتا ہے کہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ اور یہ تو حقیقت ہے، کیونکہ ہم جو گھروں میں ہوتے ہیں، اگر مجھ سے کوئی پوچھ لے اور میری بیوی ساتھ ہو اور مجھ سے کوئی پوچھ لے کہ آپ کے بیڈ روم میں فلاں کارنر پہ کیا چیز پڑی ہے، میں کہہ سکتا ہوں مجھے نہیں یار، میں بھول گیا کہ کیا پڑی ہے، آئی ڈونٹ نو۔ اور پھر بیوی بتائیے کہ بھئی تم اندھے ہو کیا، وہاں وہ چیز پڑی ہے نا وہاں پہ، کیوں نہیں دیکھتے اس کو؟ تو تکرار ہو جاتے ہیں، ان کے سامنے بھی وہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی تم اندھے ہو کیا، وہ چیز وہاں پہ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ جو چیز پڑی ہوئی ہے جس میں لانڈری ڈالتے ہیں فار ایگزامپل، وہ ہم سوری یار میں بھول گیا ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے اس کا۔ تو ان چیزوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ لوگ واقعی میاں بیوی ہیں، اور میں تکرار وغیرہ ہوتی ہے، ان میں لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں، ڈس ایگریمنٹ بھی ہوتی ہے، اور مرد کبھی چیز بھول جاتا ہے، اس کو بیوی بتا دیتی ہے بھئی فلاں چیز بھول گئے ہو، کبھی بیوی بھول جاتی ہے، مرد بتاتے ہیں کیا چیز اس میں آپ بھول گئے ہو، تو ایک دوسرے کے ساتھ وہ کوآپریشن ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مرد اور عورت 100% ہر چیز کو 100%، 110% اس کو یاد رکھتے ہیں، تو مطلب یہ کہ انہوں نے ریہرسل کی ہوئی ہے،
ہر کویشچن پہ ریہرسل کی ہوئی ہے اور اس سے ٹھیک ٹھیک جواب دونوں دے رہے ہیں. بظاہر تو جواب ٹھیک ہیں لیکن وہ پھر آپ کو سیکنڈری انسپیکشنس کو بولتے ہیں. اس کے بعد جو الگ سوالات ہوتے ہیں، پھر ایک بیوی کو ایک جگہ بٹھا دیے، مرد کو دوسری جگہ بٹھا دیے، ایک سے کویشچن کیے، پھر دوسرے کویشچن کیے، پھر ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ سوال جو اب ٹھیک ہیں یا نہیں ہے، جس میں لوگ پکڑے جاتے ہیں. اور آخری نمبر 4 پوائنٹ جو ہے وہ افیکشن دیکھتے ہیں. جب آپ وہ ویٹنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے کتنی افیکشن ہے. ایکچوئل میاں بیوی جو ہوتے ہیں ان میں اتنے افیکشن نہیں ہوتا. وہ میاں بیوی ہیں، ان کی لائف گزر رہی ہے آپس میں. کہیں بھی افیکشن ہوتا ہے، کہیں بیٹھ کے پرائیویٹ میں ہاتھ دوسرے ایک سے ہاتھ جو ہے تو اس کو پکڑ لیا، ایک دوسرے کو گلے لگا دیا، وہ چیزیں ہوتی ہیں. لیکن جو فیک میرج ہوتی ہیں لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہم یہ بیوی ہیں، وہ ہر وقت ہاتھ پکڑے ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے جو افیکشن ہوتے ہیں. تو ان چیزوں کو دیکھ کر وہ سمجھ جاتے ہیں کہ بھئی ان لوگوں کو لینتھی انٹرویو دینا ہے، ان کو الگ الگ بٹھانا ہے تاکہ ان کی اور ویریفیکیشن ہو جائے. اور ڈیفینیٹلی جب وہ ہوتی ہیں تو ایسے کویشچن ہو جاتے ہیں جس میں ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میرج جو ہے یہ صحیح نہیں تھی، یہ فیک تھی. تو اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی علم ہو جائے کہ صحیح میرج کیا ہوتی ہے، فیک میرج کیا ہوتی ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے. اللہ حافظ.